کچھ بیرونی قوتیں سی پیک کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ منفی پروپیگنڈے کا مقصد پاکستانی عوام کے دل سے چین کی محبت کو نکالنا ہے۔ چین کے وزیر برائے بین الاقوامی ترقی لیو جیان چاؤ کا اسلام آباد میں پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ منفی قوتوں کا مقصد پاکستان میں سی پیک سے متعلق خدشات پیدا کرنا ہے۔ ہم ان خدشات کو ختم کریں گے۔ چینی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ چینی وزیر نے پاک چین دوستی کو بھی ناقابل شکست قرار دیا۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، سید یوسف رضا گیلانی، رؤوف حسن اور علی ظفر کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھی شریک ہوئے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی غیر مشروط حمایت کی۔ پاکستان چین سے تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا پاک چین مشترکہ میکانزم مشاورتی اجلاس سے خطاب۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ سی پیک معاشی ترقی کا اہم منصوبہ ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا سی پیک دونوں ممالک کی معاشی ترقی کا ضامن ہے۔ یہ منصوبہ خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے کہا بدقسمتی سے ماضی میں سی پیک سے متعلق ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ دونوں ممالک کی قیادت کا ایک ساتھ بیٹھنا ایک پیج پر ہونے کی دلیل ہے۔ چین سے دوستی ہماری خارجہ پالیسی کی بنیاد ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر نے کہا سی پیک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا منصوبہ ہے۔ امید ہے سی پیک پر کام کی رفتار تیز ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گریڈ اسٹیشن پر قبضہ سول نافرمانی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بول پڑے، کہا علی امین گنڈاپور نے اپنے ارکان اسمبلی کو گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وفاقی حکومت کی کمزوری ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا ذہن نہیں مانتا کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک ٹرک پر سوار ہوں۔ تین 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صارفین اب ہو جائیں تیار۔ حکومت کا گھریلو صارفین پر بجلی بلز میں فکس چارجز لگانے کا فیصلہ۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کے استعمال پر 200 روپے اور 401 سے 500 یونٹ استعمال کرنے پر 400 روپے فکسڈ ٹیکس لگے گا۔ 501 سے 600 یونٹ تک 600 اور 601 سے 700 یونٹ بجلی استعمال کرنے پر 800 روپے فکسڈ چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ 700 سے زائد یونٹ استعمال کرنے پر ماہانہ فکس چارجز 1000 روپے ہوں گے۔ منظور شدہ لوڈ 5 کلو واٹ سے زیادہ ہونے پر 1000 روپے فکس چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ بجٹ کے بعد مہنگائی میں اضافہ۔ مہنگائی کی شرح میں 0.94% اضافہ۔ مہنگائی کی مجموعی سالانہ شرح 23.78% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار مہنگائی رپورٹ کے مطابق 25 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ کا 13 رکنی فل کورٹ بنا دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صدر نون لیگ میاں محمد نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی تعلقات میں فروغ پر اتفاق۔ پاک ایران بارڈر آف اکانومی کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ پنجاب میں فارسی زبان کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیر مقدم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ نواز شریف کا ابراہیم رئیسی کی حادثاتی موت پر اظہار افسوس۔
पंजाब में 7 रोज के लिए दफा 144 लगा दी गई। पंजाब में धरने, झलसे, जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर लगाई गई है। कौमी असम्बली में बेनजीर भुट्टो की 71वीं सालगिरह का केक काटने की तकरीब। सलीम मांडवीवाला, शाजिया मरी और फारूक एच नाइक ने अरकान असम्बली के हमरा केक काटा। सिंध असम्बली में भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। सिंध असम्बली में आसफा भुट्टो की शिरकत। मुल्क में गर्मी के बाद अब बारिश और सैलाब का खदशा। शदीद गर्मी के बाद प्री मानसून का आगाज। लाहौर में बादलों की गरज बरस, गर्मी का जोर टूट गया। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बारिश। झंग, कसूर, हाफिजाबाद और बुरेवाला में बारिश। मुल्तान, झंग, पिंड दादन खान में बादल बरसे। सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में यालाबारी। नौशेरा, लकी मरवत, कोहाट और शिमाली वज़ीरिस्तान में भी बरसात। मजीद बादल बरसने का इम्कान। सिब्बी में नदी नालों में सैलाबी रेले। प्यूटिन ने नेटो की एशिया में मौजूदगी रूस के लिए खतरा करार दे दी। प्यूटिन ने कहा कि रूस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में तब्दीली पर गौर कर रहा है। यूक्रेन को हथियार देने का फैसला जनूबी कोरिया की गलती होगी, रूस ने खबरदार कर दिया। प्यूटिन ने मजीद कहा, रूस और शिमाली कोरिया के मुआहदों से जनूबी कोरिया को डरना नहीं चाहिए। मगरिब से पसे पर्दा किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में शहीद हाजियों की तादाद 1000 से जायद हो गई। शहीद हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। शहीद हुज्जाज में मिस्री हाजियों की तादाद 658, भारत के 68 शहरी भी शामिल। दीगर का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। सऊदी सिफारतकार के मुताबिक उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश जारी है। ज्यादातर शहीद हुज्जाज बगैर हज परमिट सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। वहशी इस्राइली फोर्सेज मजलूम फलस्तीनियों पर आग और बारूद बरसाने से बाज न आई। 24 घंटे में गजा में मोहलिक फिजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, 55 जख्मी। एक घर पर हमले में 8 फलस्तीनी जाँ बहक। इस्राइली फौज ने नसीरात और दीर अल बलह में बेघर फलस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। इमदाद के मुंतजर फलस्तीनियों पर इस्राइली फोर्सेस की बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। अब तक 37,431 फलस्तीनी शहीद और 85,653 जख्मी हो चुके। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात। दिन का दौरानिया 14 घंटे और 2 मिनट पर मुहित। तुलुए आफ्ताब 5:14 पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 7:16 पर होगा। कल से दिन का दौरानिया बढ़ना बंद हो जाएगा। और आज मौसीकी का आलमी दिन। यौम मौसीकी का आगाज 3 दहाइयाँ कबल पेरिस से हुआ। पाकिस्तान के गुलकार और मौसीकार दुनिया भर में मकबूल।